محبت مولا سے کتنی کرنی چاہیے اور کس حد تک کرنی چاہیے؟ مولا سے جو محبت ہے وہ اس کوئی بھی حد نہیں ہے، اور محبت جو مولا سے کرنی ہے وہ کسی فتوے کی محتاج بھی نہیں ہے۔ مجنوں سے پوچھو محبت کسے کہتے ہیں؟ کتے کے قدم چوم رہا ہے۔ محبت کے پیمانے نہیں ہوتے ہیں، محبت ناپ نہیں رکھتی ہے، محبت کی کوئی حد نہیں ہے، محبت فتوے کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ ابراہیم نبی سے پوچھو اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے، کس سے فتویٰ پوچھا ہے؟ محبت میں چلا رہا ہے، عشق میں چلا رہا ہے۔ حضرت اویس کرنی سے پوچھو اپنے ہاتھوں سے اپنے دانت توڑ رہا ہے، کس سے فتویٰ پوچھا ہے؟ محبت میں توڑ رہا ہے، عشق میں توڑ رہا ہے۔ محبت قلبی ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا مجنوں سے، انسان ہو کر کتے کے قدم کیوں چومتا ہے؟ مجنوں نے کہا یہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، میں لیلا کی خاطر اس کے قدم چومتا ہوں۔ یہ قلب کی وہ کیفیت ہے، اگر مولا علی سے جڑ جائے تو مولا سے تعلق رکھنے والی، مولا سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر تم مولا علی کے سچے محب ہو، مولا علی کے سچے عاشق ہو، تو اس کے بندے قلندر کی چوکٹ پہ سر جھکاؤ۔ تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم مولا علی کے عاشق ہیں۔ مجنوں لیلا کا عاشق ہے، لیلا کی خاطر لیلا کی گلی کے کتے سے پیار کرتا ہے، اس کے قدم چومتا ہے۔ اگر تم مولا علی سے محبت رکھتے ہو نا تو پھر مولا علی کے بندے قلندر کو کیوں نہیں مانتے؟ ڈھونگ رچایا ہے تم نے، جھوٹے ہو تم۔ مولا سے محبت اگر کرتے ہو تو پھر مولا علی کے بندے قلندر سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تم سے تو مجنہ افضل ہے، لیلا کی خاطر لیلا کی گلی کے کتے کو چومتا ہے، اور تم مولا علی سے محبت رکھتے ہو، مولا کے بندے سے نفرت رکھتے ہو۔ یہ ڈھونگ ہے تمہارا، فراڈ ہے تمہارا، دھوکہ ہے۔ مولا کی محبت کی علامت ہے قلندر سے محبت، مولا کے عاشق سے، مولا کے بندے سے، مولا کے غلام سے محبت۔ یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک ثابتی ہے مولا کی محبت کی۔ لیلا مجنوں کا قصہ بھی بڑا عجیب قصہ ہے۔ لیلا کا نام لیلا کیوں رکھا گیا؟ لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں۔ لیلا رنگ کی کالی تھی، ماں باپ نے اس کا نام ہی رکھ دیا لیلا، مطلب کہ کالی۔ آج بھی کوئی بندہ رنگ کا کالا ہو، سارے پڑوس والے یار دوست اس کو کہتے ہیں کالا کالا کالا، کالا ہی اس کا نام پڑ جاتا ہے۔ اور جو مجنوں ہے اس کا نام قیس تھا، اس کا مجنوں نام علی کے بیٹے مولا حسن نے رکھا ہے۔ مولا علی کی شہادت کے بعد خلافت کا رگڑا چل رہا تھا، سارے لوگ اپنی اپنی فیور کے لوگوں کی بیعت کر رہے تھے۔ کسی نے کہا اس کو خلیفہ بنایا جائے، کسی نے کہا اس کو خلیفہ بنایا جائے، کسی نے کہا اس کو خلیفہ بنایا جائے، اور مولا حسن بھی لوگوں کے ایمان کی پرکھ کر رہے تھے کہ دیکھوں کہ میرے بارے میں کون رائے دیتا ہے۔ مختلف لوگوں سے مولا حسن نے پوچھا تو کیا رائے دیتا ہے، تو کیا رائے دیتا ہے، تو کیا رائے دیتا ہے۔ ایک بار مولا حسن گلی سے جا رہا ہے، سامنے قیس آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ قیس تجھے پتہ ہے یہ خلافت کا رگڑا چل رہا ہے، لوگ مختلف قسم کی رائے دے رہے ہیں، تیری کیا رائے ہے، کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ اس نے کچھ سوچ کر کے کہا کہ مولا اگر میری بات مانو تو لیلا کو خلیفہ بنایا جائے۔ امام حسن نے مسکرا کے فرمایا انت مجنون، تو پاگل ہو گیا ہے۔ عربی میں مجنوں کہتے ہیں پاگل کو۔ مولا حسن نے فرمایا تو مجنوں ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مجنوں مجنوں مجنوں، اس کا نام ہی مجنوں پڑ گیا۔ اور دنیا کے جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی شاعر ہیں، ان نے لیلا مجنوں کا تذکرہ کیا ہے، کسی نے قیس نہیں کہا ہے، ساروں نے مجنوں کہا ہے۔ جیسے میرے مرشد پاک کا شعر ہے، عاشقاں در دو عالم جز خدا محبوب نیست، پیش مجنوں ہیچ کس جز نقش لیلا کے بود۔ عاشقوں کو دونوں جہانوں میں محبوب کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، بھلا مجنوں کے سامنے لیلا کے علاوہ کوئی اور تصویر آ سکتی ہے؟ اس کو تو ہر وقت ذہن میں بھی لیلا تھی، زبان میں بھی لیلا تھی، سامنے بھی لیلا تھی، ہر وقت اس کے نظروں میں لیلا تھی۔
کسی نے مجنو سے کہا کہ ہمیں تو لیلا میں ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، کوئی نظارہ نظر نہیں آتا، کوئی ایسا حسن نظر نہیں آتا، تو کیوں دیوانہ ہو گیا ہے؟ مجنو نے کہا اس لیے کہ تم مجنو نہیں ہو، یہ ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، قیس شہزادہ تھا، لیلا کے عشق میں وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس کے والدین اس کے لیے عربستان سے ایک خوبصورت عورت کو لائے کہ یہ تمہارے لیے ہم دلہن لائے ہیں، دیکھ تو صحیح، آنکھ اٹھا کر تو دیکھ۔ جب مجنو نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، کہا نہیں، لیلا جیسی نہیں ہے۔ بس جس کے ساتھ جڑ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس کے مقابلے میں ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ مجازی عشق ایک مثال ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ان مجازی عاشقوں کا مثال دے کر ان کے ذریعے سے انسان کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ محبت ہمیشہ بڑھانے کا تقاضا کرتی ہے۔ عاشق اپنے محبوب کو بڑھاتا ہے، حد سے بڑھاتا ہے۔ اور تم مولا علی سے محبت کرتے ہو نا، مولا تو توحید کے سرحدوں پہ کھڑا ہے، اس کو بڑھانا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور محبت فطری امر ہے جو بڑھانے کا تقاضا کرتی ہے، اور مولا علی کو بڑھانا ممکن ہی نہیں ہے۔ مولوی تو لفظ عشق سے نفرت کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ چھوڑو عشق کو، محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، مودت تو مانتے ہو نا، مودت جس کا قرآن پاک میں حکم ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اہل بیت سے محبت کرو، یہ حکم ہے قرآن کا، واجب ہے، کیونکہ کل کہہ کر کے اللہ قرآن پاک میں کوئی بھی حکم کرے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ واجب ہے مودت۔ مودت کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے محبت، دوسری ہوتی ہے مودت۔ محبت ہر کسی سے ہو سکتی ہے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بیٹے سے، بیٹی سے، یار سے، دوست سے، گاڑی سے، بنگلے سے، تجارت سے، کھلاڑی سے، ہر کسی سے ہو سکتی ہے، مگر مودت قربانی چاہتی ہے، اور قربانی عاشق کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اچھا، آپ اس آیت کو ایک دوسری آیت سے سمجھیں، سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اس نے بیویوں کو خلق کیا جو تمہارے لیے سکون اور تمہارے بیچ مودت لاتی ہے۔ پھر سنو، اللہ کہتا ہے جو تمہاری بیویاں ہیں تمہارے بیچ سکون اور مودت لاتی ہے۔ خدا کی ذات گواہ ہے، جب پہلی بار میں نے اس آیت کو پڑھا میں بڑا پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ کیا؟ جو مودت کا لفظ تو نے اہل بیت کے لیے استعمال کیا ہے وہی مودت کا لفظ بیویوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ کہاں اہل بیت، کہاں بیویاں؟ اور جب بات سمجھ میں آئی تو میں نے کہا کہ واہ شان الہی، کہاں کا عاشق، کہاں کی محبوبہ عشق کر بیٹھا۔ سارے ناراض ہو گئے، ماں ناراض، باپ ناراض، بھائی ناراض، پڑوس ناراض، دوست ناراض، یار ناراض، چھوڑ دے اس کو، نہیں چھوڑا، اور اس عشق کی وجہ سے شادی کر بیٹھا، لے آیا اپنی بیوی کو گھر۔ ماں باپ نے کہا ہمارے گھر سے نکل جا، یا تو اس کو چھوڑ دے، تیرا ہماری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، سب کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، پڑوس چھوڑا، گھر چھوڑا، یار دوست دولت سب کو چھوڑ دیا۔ اگر اس محبوبہ بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار، تو اللہ اس آیت میں شرم دلانا چاہتا ہے مسلمانوں کو کہ شرم کرو، حیا کرو۔ ایک عاشق محبوبہ بیوی کی خاطر سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، اور تم علی کی خاطر کچھ نہیں چھوڑتے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کیسے مانیں مولا علی کو، کیسے یا علی مدد کہیں، کیسے علی حق کہیں، کیسے مولا کی ولایت کو مانیں؟ مولوی ناراض ہو جائے گا تو مولا کی خاطر مولوی کو نہیں چھوڑتا۔ کوئی کہتا ہے کیسے مانوں، میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ان کا مذہب اور میں کیسے اس مذہب کو اپناؤں، یا علی مدد کروں، نعرہ ولایت کروں، مولا کی ولایت کو مانوں، علی حق کروں، مولا کا نعرہ ماروں، کیسے کروں؟ میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ شرم دلانا چاہتا ہے، ایک مجازی عاشق اپنی محبوبہ بیوی کی خاطر سب کو چھوڑ جاتا ہے، اور تم اس علی کی خاطر مولوی کو نہیں چھوڑتے۔
تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اگر وقت آ جائے سب کو چھوڑ دینا، ماں کو چھوڑ دینا، باپ چھوڑ دینا، بھائیوں کو چھوڑ دینا، بیٹوں کو چھوڑ دینا، گھر چھوڑ دینا، دولت چھوڑ دینا، مولوی کو چھوڑ دینا، مگر علی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ کام تمہیں علی آئے گا۔ اور اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظاروں کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے، واعظ ترک کے کمال سے ملتی ہے یہ مراد، دنیا جو چھوڑی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے۔ اقبال کہتا ہے کہ اپنے یار کی خاطر، اپنے محبوب کی خاطر دونوں جہان قربان کر دے، حوروں کو بھی تو لالچ نہ رکھ، گلمانوں کی بھی لالچ نہ رکھ، جنت کی بھی لالچ نہ رکھ، اپنے محبوب کی خاطر دونوں جہان قربان کر دے۔ مولوی کے چکر میں آ کر مولا کو مت چھوڑنا، مولا سے محبت کرو، بڑا فائدہ ملے گا۔ نہ آج کے بعد کوئی میری ویڈیو نہ دیکھے، جائے جہنم میں، مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر میں جس کا کھاتا ہوں اس کا گاتا ہوں، جس کے رزق کا جو خون میرے جسم میں سرایت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، میں اس کا نمک حلال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا سے محبت کرو، مولا سے محبت کرنا چاہیے۔ جو مولا سے محبت کرتا ہے، چاہے گداگر کیوں نہ ہو، چاہے بھکاری کیوں نہ ہو، چاہے ایک ذلیل معاشرے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، آخرت میں انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ مولا سے محبت کرو۔ مولا ایک پارس کی مثل ہے، چور بازاری کرنے والوں، دین کے جیب کاٹنے والے اس مولوی کو کیا پتا کہ مولا کی محبت کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے دشمنوں کی نیکیوں سے ہمارے حبداروں کے گناہ بہتر ہیں۔ کیا مطلب؟ اور ایک اور حدیث ہے امام جعفر صادق کی، صلاۃ الناس بسیئات و تلاوتہ سب۔ امام نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کی جو نیکیاں ہیں وہ گناہ ہیں، وہ نیکیاں بن جائیں گی، اور جو ہمارا دشمن ہے ان کی نیکیاں گناہ بن جائے گی۔ یہ حدیث میں، اسی حدیث میں یہ مفہوم آ رہا ہے کہ صلاۃ الناس بسیئات و تلاوتہ سب۔ ہمارا دشمن پڑھتا نماز ہے، اللہ گناہ لکھتا ہے، کرتا قرآن کی تلاوت ہے، اللہ گالیاں لکھتا ہے۔ نہیں، یہ تو حدیث تھی۔ اب میں آپ کو آیت سنانے لگا ہوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، پھر ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلائیں گے۔ بھائی گناہ کے تو کئی قسم ہوتے ہیں، چوری کرنا گناہ، ڈاکہ مارنا گناہ، زنا گناہ، شراب پینا گناہ، گالی دینا گناہ، کس کی غیبت کرنا گناہ، یہ سارے گناہ ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ان کے گناہوں کو، برائیوں کو نیکیوں میں بدلائیں گے۔ کی چوری ہوگی، اللہ لکھے گا نماز پڑھی، دی کس کو گالی ہوگی، اللہ لکھے گا اس نے تلاوت کی۔ کیونکہ جب مولا علی کا جو دشمن ہے اس کی تلاوت گالی لکھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے علی کے محب کی گالی تلاوت لکھی جائے گی۔ اب کیا میں ایسے پارس علی کو اس مولوی کے چکر میں آ کر کے چھوڑوں، جس کی خاطر، جس سے محبت کرنے والے کے گناہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں؟ دال خور مولوی کے چکر میں آ کر کے علی کو نہ چھوڑنا۔ آج کے بعد کوئی بھی مولوی جو مولا سے محبت کرتے ہو، کوئی بھی مولوی ملا اگر تمہیں جہنم سے ڈرائے نا، تم ان کو جوتیوں سے اڑا دینا۔ یا علی